अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल किस्म का वर्ब लेके आया हूँ जो कि हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। ये वर्ब खास तौर पे या अलहदा से हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इसकी कंजुगासियोन दूसरों से थोड़ी डिफरेंट है। इसके साथ हम जो जुमले बनाते हैं वो दूसरों से थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि हम इसमें जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो दूसरों वाला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वर्बो गुस्तार की। अगर आप आज की वीडियो में इसका इस्तेमाल सीख जाते हैं तो इसके साथ साथ आप 3 और वर्ब्स को बिल्कुल सेम तरीके से सीख जाएंगे क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी तरह से उनका भी इस्तेमाल होता है या वो भी इसी तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। जो इस वीडियो के एंड पे जब मैं आपको सारा जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा तो एंड पे वो तीनों वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्ब में कौन सी ऐसी डिफरेंसेस हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसे दूसरों से स्पेशल बनाती हैं या दूसरों से इसका डिफरेंस पैदा करती हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज का हमारा वर्ब है गुस्तार जिसके मायने है पसंद करना। तो इसमें सबसे पहले जो इसका दूसरे वर्ब्स के साथ फर्क है वो मैं आपको बताता हूं ताकि हमें बाद में आसानी हो। आमतौर पे हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ब हो तो उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं या उसके साथ हम जुमले कैसे बनाते हैं। अगर वर्ब comprar है तो मैं कहूंगा yo compro todos los días, मैं हर रोज खरीदारी करता हूं। या él compró un coche, उसने एक गाड़ी खरीदी है। तो ये जो वर्ब है गुस्तार, इसमें मैं ये नहीं कह सकता yo gusto el coche, मुझे गाड़ी पसंद है। ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले ये चीज अपने जहन में रखते हुए कि ये फर्क है इन दोनों में, तो इसकी जगह पे हमने क्या यूज करना है वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप देखते हैं, जो अगर हम नॉर्मल दूसरे वर्ब्स की तरह करें तो ये हमारे सामने होगा yo gusto, tú gustas, él gusta, nosotros gustamos, vosotros gustáis, ellos gusta। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको हम इस तरह से यूज नहीं करते। ये जो प्रोनोम्ब्रेस पर्सोनालिस हैं yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ये इस वर्ब में यूज नहीं होते। पहले मैं आपको बताता हूँ जो नॉर्मल वर्ब्स के साथ जुमले बनाने का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है, और बाद में हम उसको कंपेयर करेंगे वर्बो गुस्तार का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ ताकि हमें डिफरेंस नजर आए। बाद में हम इनके साथ बाकायदा जुमले बनाएंगे वर्बो गुस्तार के साथ। तो नॉर्मल जुमले होते हैं वो शुरू होते हैं सुखेतो से, जो सिंपल जुमले होते हैं। उस जुमले में एक सुखेतो होता है जिसकी बात हो रही होती है, एक वर्ब होता है मतलब फेल होता है जो किया जाता है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि मतलब वर्ब को कंप्लीट करता है, जो भी एक्टिविटी होती है उसको उसकी हमें और डिटेल देता है। तो इसमें मिसाल के तौर पे हम ये जुमला बना सकते हैं yo quiero un coche, yo quiero मुझे चाहिए, क्या चाहिए, un coche। या yo como en el restaurante, मैं खाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, en el restaurante। तो ये हमें नॉर्मल जुमले होते हैं। ये हमारा होता है प्रोनोम्bre पर्सोनल, उसके बाद हमारे पास वर्ब होता है और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन वर्बो गुस्तार में ये नहीं होता। वर्बो गुस्तार में क्या होता है, सबसे पहले हमने लगाना होता है प्रोनोम्bre objeto indirecto। ये क्या बला है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि ये सुजेतो जो होता है हमारा प्रोनोम्bre पर्सोनल, ये नहीं होगा इसमें। yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ये वर्बो गुस्तार के साथ नहीं होता। इनकी जगह पे क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये चीज नोट कर लें। ये जो नई चीज है प्रोनोम्bre objeto, वो उसके साथ हमने वर्बो गुस्तार tercera persona में लगाना है। tercera persona क्या होता है, किसी भी वर्ब का tercera persona होता है जो कि तीसरे बंदे के लिए यूज हो। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो पहला पर्सोना होता है, अगर जिससे मैं मुखातब हूं उससे बात कर रहा हूं तो दूसरा पर्सोना होता है। अगर हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, एल की, एल एया या एयोस की हम बात कर रहे हैं तो वो tercera पर्सोना है। अगर एक की कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, अगर दो की कर रहे हैं या जायद की कर रहे हैं तो वो प्लूरल है। तो ये होता है tercera पर्सोना। तो वर्बो comprar का tercera पर्सोना कौन सा हुआ, compra, compran, él compra, ellos compran, ये इसके tercera persona है। verbo escribir के escribe y escriben, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए कि जब हम tercera persona की बात कर रहे होते हैं किसी भी वर्ब के, तो ये होता है उसका जो एल के लिए यूज होता है या एया के लिए या एयोस के लिए। तो अगर हम verbo gustar की बात करते हैं तो क्या है, कौन सा होगा tercera persona, gusta, gustan, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लगाना है,
جو چیز ہمیں پسند ہو، lo que gusta، جو چیز ہمیں پسند ہے. تو ابھی ہم اس کے ساتھ بناتے ہیں. pronombre objeto indirecto، یہ جو نئی چیز ہے یہ کیا ہے؟ تو نارمل جملوں میں ہمارے پاس ہوتا تھا pronombre personal، yo، tú، él، nosotros، vosotros، ellos. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ verbo gustar کے ساتھ ہم ان کو یوز نہیں کرتے، تو ان کی جگہ پہ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ وہ ہیں pronombre objeto indirecto. وہ کون سے ہیں؟ یو کی جگہ پہ میں لگانا ہے، تو کی جگہ پہ تے لگانا ہے، ایل کی جگہ پہ لے لگانا ہے، نوسوتروس کی جگہ پہ نوس لگانا ہے، ووسوتروس کی جگہ پہ اوس لگانا ہے، اور ایوس کی جگہ پہ لیس لگانا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل یوز نہیں کرنی. ہمارا جملہ شروع ہوگا ان 6 میں سے کسی ایک کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے verbo gustar tercera persona لگانا ہے. gusta اگر ایک چیز ہے اور اگر زیادہ ہیں تو gusta. اگر مجھے ایک چیز پسند ہے تو میں کہوں گا me gusta. بعد میں lo que me gusta مطلب جو چیز مجھے پسند ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر تو کوئی ایک چیز ہو جو کہ مجھے پسند ہو تو اس کے لیے nombre en singular con artículo. اس کا مطلب ہے جو بھی چیز مجھے پسند ہوگی اس کا میں نے اینڈ پہ نام لکھنا ہے اور آرٹیکولو کے ساتھ، ایل یا لا کے ساتھ. ٹھیک ہے، آرٹیکولوس جو ہوتے ہیں جیسا کہ انگلش میں صرف اور صرف دا ہے THE، تو اسپینش میں ایل، لا، لوس، لاس ہیں. تو اگر ایک چیز ہوگی تو ہم نے ایل لگانا ہے یا لا لگانا ہے. ٹھیک ہے، سنگولار کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ جملے. me gusta la manzana، yo gusta manzana نہیں. ٹھیک ہے، اگر نارمل کوئی ورب ہوتا تو میں نے کہنا تھا اگر verbo querer مجھے چاہیے yo quiero una manzana، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یو کی جگہ پہ ہم نے لگایا me gusta la manzana، مجھے سیب پسند ہے. یا le gusta اگر تیسرے بندے کی ہم بات کر رہے ہیں، le gusta اس کو پسند ہے، le gusta el coche اس کو جو گاڑی ہے وہ پسند ہے، یا le gusta el coche rojo اس کو سرخ گاڑی پسند ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا اگر سنگولار ایک چیز ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ ہم نے کیا یوز کیا؟ yo gusto manzana نہیں، میں نے کہا me gusta. اور le gusta el coche، ٹھیک ہے، اس نے یہ نہیں کہا el gusta coche نہیں، le gusta اسے پسند ہے. nombre en plural con artículo، اگر ایک سے زائد چیزیں مجھے پسند ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ me gustan las manzanas. دیکھ لیں صرف اور صرف ڈیفرنس کیا ہے؟ لاس آرٹیکولوس کو میں نے لا کی جگہ پہ لاس کر دیا اور manzana کی جگہ پہ manzanas کر دیا. me gustan las manzanas. یا nos gustan los coches rojos، ہمیں nosotros نہیں، میں نے کہا nos gustan los coches rojos، nosotros gustamos coches rojos، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے کوئی ورب، کوئی کام آپ کو اگر پسند ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی کام آپ کو پسند ہے، گانا سننا، بولنا، رونا اگر آپ کو پسند ہے، یا پڑھنا آپ کو پسند ہے تو وہ بھی ہم اس طرح سے کریں گے. me gusta bailar. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کوئی اس میں آرٹیکلوں کی ضرورت نہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں. میں نے کہنا yo gusto bailar نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ me gusta bailar. te gusta bailar اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہے، تو gustas bailar نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ te gusta bailar، کیا تمہیں ڈانس کرنا پسند ہے؟ یا nosotros gustamos cantar نہیں، nos gusta cantar، ہمیں گانا پسند ہے. اور اگر ایک سے زائد چیزیں ہوں یا جو ہمیں پسند ہو تو اس کو ہم کیسے کہہ سکیں گے؟ اگر موبائل بھی مجھے پسند ہے اور ٹیبلٹ بھی پسند ہے تو یہ ایسی ہیں جیسے ایک سے زائد ہیں تو ہم یوز کریں گے me gustan los móviles y los tablets، مجھے موبائل بھی پسند ہے اور ٹیبلٹس بھی پسند ہیں. le gusta اس کو پسند ہے، le gustan اس کو پسند ہیں los pantalones y las camisas، اس کو پینٹس جو ہیں وہ بھی پسند ہیں اور شرٹس بھی پسند ہیں. le gustan los pantalones y las camisas. یا le gustan las motos y los coches، اس کو موٹر سائیکل بھی پسند ہیں اور گاڑیاں بھی پسند ہیں. a nosotros nos gustan partidos de fútbol y partidos de cricket، ہمیں فٹ بال کے میچز بھی پسند ہیں اور کرکٹ کے میچز بھی پسند ہیں. تو یہ ہو گیا ایک افرماتیو میں، مطلب کسی چیز کو ہم نے افرمار کرنا ہے تو اس کے لیے یہ
جملے ہم کچھ اس طرح سے بنا سکتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی بھی جگہ پہ ہم نے اس کو یو تو ایل نہیں یوز کیا, ڈائریکٹ ہم نے کیا یوز کیا ہے, میں, تے, لے, نوس, اوس یا لیس, جو بھی چیز ہمیں پسند ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو جملے ہم اس کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں اور سوالیہ جملے کیسے بنا سکتے ہیں. تو نیگیٹو جملوں کے لیے بالکل سیم سٹرکچر ہے. اگر سنگولار ہوگا تو اس کے ساتھ ہم نے آرٹیکولو لگانا ہے اور پہلے ہم نے صرف نو لگا دینا ہے, تو ہمارا جملہ کمپلیٹ ہوگا. نو le gusta el coche, اس کو گاڑی پسند نہیں ہے. یا نو le gusta su coche, اس کو اپنی گاڑی پسند نہیں. نمبر سنگولار con artículo اگر ہم نے سوال کرنا ہے تو le gustan los coches, کیا اسے پسند گاڑیاں پسند ہیں. los coches یہاں پہ ایس کا فالتا ہے, ٹھیک ہے. le gustan los coches, دیکھ سکتے ہیں آپ, le gustan los coches, él gusta los coches نہیں, ٹھیک ہے. le gustan los coches, ایسے اس کا جملہ بنتا ہے. اگلا, اگر کوئی ورب ہو تو اس کے ساتھ ہم نے سوال کرنا ہے تو یہ ہوگا no me gusta bailar. اگر نیگیٹو کرنا ہے صرف اور صرف ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے, no. no me gusta bailar, اگر مجھے پسند ہو تو میں کہوں گا me gusta bailar, لیکن اگر مجھے نہیں پسند تو صرف میں نے no ایڈ کر دینا ہے اور ہمارا جملہ کمپلیٹ. no me gusta bailar. yo no gusto bailar, یہ بالکل غلط ہے. yo no gusto bailar, یہ غلط ہے. no me gusta bailar, no le gusta bailar, no le gusta cantar, no nos gusta bailar, ہمیں ڈانس کرنا پسند نہیں. no nos gusta hablar, ہمیں بات کرنا پسند نہیں. os gusta comer mucho, کیا آپ کو زیادہ کھانا پسند ہے. os gusta پسند میں کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے کوشچن کرنا ہے ورب کے ساتھ تو te gusta bailar, کیا تمہیں ڈانس کرنا پسند ہے. os gusta bailar, کیا آپ کو ڈانس کرنا پسند ہے. یا os gusta hablar, کیا آپ کو بولنا پسند ہے. le gusta su coche, کیا اس کو اس کی گاڑی پسند ہے. le gusta su coche, صرف ہم نے اپنی انٹونیشن چینج کرنی ہے, جملہ بالکل سیم ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی افرماتیوا میں دیکھا تھا. تو یہاں پہ صرف ہم نے سوال کے لیے ہم نے سوالیہ نشان لگانے اور اپنی انٹونیشن چینج کرنی ہے. اگر میں کہوں گا te gusta bailar, تو اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اسے پسند ہے. لیکن اگر میں کہوں گا te gusta bailar, تو اس کا مطلب ہے میں کوشچن کر رہا ہوں, اسے پوچھ رہا ہوں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وربس جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح سے کنکوکار ہوتے ہیں. 3 وربس ہیں. اگر آپ کو کوئی اور کا بھی آئیڈیا ہے تو کمنٹس میں بتا دیجئے گا. 3 وربس ہیں جو کہ بالکل اسی طرح سے کنکوکار ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ہم جملے بالکل اسی طرح سے بناتے ہیں. وہ وربس ہیں encantar, بہت زیادہ پسند کرنا. me encanta tu mochila, مجھے تمہارا جو بیگ ہے بہت ہی پسند ہے. te encanta mi mochila, کیا تمہیں میرا بیگ پسند ہے. le encanta bailar, اس کو ڈانس کرنا پسند ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم yo, tú, él, nosotros, vosotros کا یوز نہیں کر رہے. ایک اور ورب جو کہ بالکل اسی طرح کا ہے وہ ہے molestar. molestar, le molesta tu actitud, اسے تمہارا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں یا اس کو تکلیف دیتا ہے. le molesta tu actitud. me molesta tu presencia, تمہارا یہاں پہ ہونا مجھے ناپسند ہے, مجھے تنگ کرتا ہے, مجھے مولستار کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ہم بالکل کہیں بھی یوز نہیں کر رہے yo, tú, él, nosotros, صرف اور صرف ہم یوز کر رہے ہیں me, te, le, nos, os یا les. اور جو تیسرا ورب ہے وہ ہے doler, یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ اس کو بھی سمجھ گئے. آپ نے یہ بالکل نہیں کہنا کہ میں yo duelo la cabeza, آپ نے کہنا ہے me duele la cabeza. te duele algo, تمہیں کوئی چیز درد ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ تمہارے درد ہے, te duele algo. یا le duele la tripa, le duele la barriga, le duelen las piernas, le duelen las piernas. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ہم نے yo, tú, él, nosotros, vosotros یا ellos کا استعمال نہیں کیا. تو یہ 3 ایسے وربس ہیں جو کہ بالکل ہمارے پچھلے ورب کی طرح ہیں, اوستار کی طرح ہیں. تو اس سے آپ کو آج کی ویڈیو میں 4 وربس جو ہے نا وہ آپ ان کا استعمال سیکھ چکے ہوں گے اگر آپ نے.
اگر میں صحیح طرح سے ایکسپلین کر پایا ہوں اور آپ نے صحیح طرح سے اس کو سنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم. تو اس کے ساتھ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضروری ملا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.